إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمین یا رب العالمین۔ آج جو ہم سورہ عنکبوت میں سے درس ہمارا جو موضوع ہے اس میں دو چیزیں ہیں۔ ایک میں تو مخاطب کفار ہیں جو بار بار مطالبہ کر رہے تھے کہ جی اگر ہم مجرم ہیں تو پھر ہمیں عذاب کیوں نہیں آتا۔ دوسرا مسلمانوں کے لیے جو اس تحریک میں اس وقت نشانہ بنے ہوئے تھے اور ہجرت قریب تھی اور مالی مفادات خطرے میں نظر آ رہے تھے تو ان کی حوصلہ افزائی کے لیے اللہ پاک نے ان سے خطاب فرمایا۔ لیکن اس سے پہلے شعبان کے بارے میں ہمارے یہاں بڑا مسئلہ ہوتا ہے، کب ہے جی اور کیا کرنا ہے جی اور رات کو کیا کیا پڑھنا ہے جی، یہ ایک مسئلہ ہوتا ہے ہمارا۔ میں چھیڑنا نہیں چاہتا جن لوگوں نے روزہ رکھا ہوا ہے، لیکن جنہوں نے آج رکھا ہے انہیں پھر کل بھی رکھنا پڑے گا، اس لیے کہ جمعے کا روزہ مکروہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کو جس نے روزہ رکھا ہوا تھا ان سے پوچھا کل رکھا تھا جمعرات کو؟ کہا نہیں۔ فرمایا کل ہفتے کو رکھنے کا ارادہ ہے؟ کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا پھر توڑ دو اس کو۔ تو شعبان کا روزہ کوئی نہیں ہے، شعبان کی کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے۔ اللہ پاک ہر دن تیسرے پہلے آسمان پر تجلی فرماتا اور ہاتھ پھیلا دیتا ہے بخشنے کے لیے، سال کے بعد نہیں آتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کو نہیں جگایا، 9 تھی اس وقت موجود، جن کے حجرے سے گئے ہیں دعا کرنے کے لیے ان کو بھی نہیں جگایا۔ اتنی ساری بات ہے، لیکن چونکہ میلہ بنانا ہمارا ایک وہ ہے اور اس میں زیادتی یہ ہوتی ہے، تو لیلۃ القدر ہے نا، اس کو آپ کہتے ہیں شب قدر، تو شب ہو گیا نا، فارسی کا لفظ لیلہ کا ترجمہ ہو گیا نا، عربی میں لیلہ کہتے ہیں اور فارسی میں شب کہتے ہیں، اور قدر قدر ہو گئی، تو لیلۃ القدر کی ساری حدیثیں ہمارے علماء جو ہیں وہ ٹھوک دیتے ہیں شب قدر پر، اور ایک کا حق مار کے دوسرے کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ وہ ساری احادیث اس لیلہ کے بارے میں، لیلہ مبارکہ جسے اللہ نے سورۃ دخان میں کہا ہے اور فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جو رمضان میں ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، شہر رمضان میں اترا ہے، لیلۃ القدر میں اترا ہے، اس رات میں فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں، رمضان والی رات میں بڑے حکمت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ یہ شب قدر کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ پاک نے جن لوگوں کو جو مطالبہ کر رہے تھے، یعنی یہ بھی ایک بہت بڑی دلیل ہوتی ہے، جس نے پہلی دفعہ جیب کاٹی ہوگی حرم میں، کٹتی ہے نا جیب، کافر تو نہیں وہاں جا سکتے، رستے الگ ہے، بورڈ لگا ہوا کہ یہاں سے آگے کافر نہیں جا سکتا، مسلمان ہی جاتے نا، مسلمان ہی کاٹتے۔ مسجد میں ہندو نماز پڑھنے تو نہیں آتے نا، جو بھی جوتا اٹھاتا ہے مسلمان ہی اٹھاتا ہے۔ تو جس نے پہلی دفعہ جیب کاٹی ہوگی حتیم کے اندر، جہاں لوگ دونوں ہاتھ اللہ کے گھر کے ساتھ
لگا کے لپٹ کے سینہ مل مل کے روتے ہیں، جیبیں اس وقت فارغ ہوتی ہیں، اور ایک دوسرے، چونکہ رش ہوتا ہے، ایک دوسرے سے ٹچ ہو رہے ہوتے ہیں، تو کسی اور کے ہاتھ لگنے کو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ ساتھ والا حاجی صاحب ہوگا، کوئی نہیں سمجھتا کہ کوئی جیب میں سے نکال رہا ہے۔ وہ کتنا ڈرا ہوگا پہلی دفعہ، جو بس فالج ہو جائے گا، مجھے رات کو چارپائی الٹ جائے گی، میرا کوئی بچہ مر جائے گا۔ جب کچھ نہ ہوا تو اس نے کہا اللہ جی مولوی ایسے ہی ڈراتے، اللہ کے گھر میں کرو تو کوئی نہیں پکڑتا، تو باہر کرو تو پھر کیا ہوتا۔ یہ بھی لوگوں کے نزدیک ایک دلیل ہوتی ہے، اور اللہ اس کے ذریعے رسی دراز کرتا ہے۔ یہ استدراج ہوتا ہے۔ اگر کوئی ڈوبنا چاہتا ہے تو پھر اللہ پاک اس کو تھوڑا بہت نہیں ڈبوتا کہ ڈوب کے نکل آئے، پھر اللہ گہری جگہ اس کو ڈبوتا ہے یہاں پہ۔ تو وہ یہ کہتے تھے وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور وہ آپ سے عذاب کے لیے جلدی کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اگر اللہ نے ایک قضا مقرر نہ کر رکھی ہوتی لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، تو عذاب آ جاتا۔ اب اگر ان لوگوں پر عذاب آ جائے تو ان میں سے جنہوں نے ابھی مسلمان ہونا ہے، آگے چل کے اسلام کا جھنڈا اٹھانا ہے، خالد بن ولید کی طرح سیف اللہ بننا ہے، وہ تو سارے رستے میں رہ جائیں گے۔ تو چند کافروں کے مطالبے پر اللہ اپنی اسکیم میں تبدیلی نہیں کرتا، جب وقت آئے گا تو عذاب آ جائے گا، اور عذاب آنے کے لیے اسے کوئی جہاز سے نہیں آنا پڑے گا، بحری جہاز سے۔ انہیں عذاب گھیرے ہوئے ہیں، بس آرڈر کا منتظر ہے۔ وَلَا يَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، وہ اچانک آئے گا ان پر، اور انہیں اس چیز کا شعور نہیں۔ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، پھر اگلی آیت میں اللہ پاک نے ویسے شروع، عذاب کی جلدی مچاتے ہیں یہ۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور بے شک جہنم کافروں کو گھیرے ہوئے ہیں۔ یوم یغشاہم العذاب من فوقہم ومن تحت ارجلہم، جس دن عذاب ان کو سروں کے اوپر سے بھی ڈانپے ہوئے ہوگا، پاؤں کے نیچے سے بھی ڈانپے ہوئے، یعنی عذاب کی ہر قسم۔ فرمایا کہ من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل، ٹکا جب بنتا ہے تو صرف نیچے ہوتے ہیں نا کوئلے، فرمایا نہیں اوپر بھی ہوں گے۔ فی عمد ممددہ، لوہے کے ستونوں میں ڈالا جائے گا، نیچے بھی کوئلے ہوں گے، اوپر بھی کوئلے ڈال دیے جائیں۔ کھولتا پانی اندر سے پلایا جائے گا۔ یسحر بہ ما فی بطونہم، ان کے پیٹوں میں جو کچھ ہے وہ پھٹ جائے گا، پھول جائے گا۔ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور اس کے بعد لوہے کے گرز ہیں ان کے، چھوٹا نہیں۔ یہ ساری چیزیں گنوانے کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ وہ چیز ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو بچاتا پھرتا ہے۔ یا عباد فتقون، میرے بندو تم بچ جاؤ، یہ ساری فکر تمہاری ہے۔ نماز نہیں پڑھو گے تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں، پڑھتے ہو تو کوئی فائدہ نہیں۔ یہ جو دعائی دیتا ہے حی علی الصلاۃ، وہ تمہاری بہتری کے لیے کہتا ہے، اپنی بہتری کے لیے نہیں کہتا۔ کائنات کی ہر چیز اس کی تسبیح کر رہی، یسبح لہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، چکھو اپنے عملوں کو، اور اس دن اللہ یہ کہے گا کہ چکھو ما كنتم تعملون۔ یا ایھا الذین کفروا، اے وہ لوگوں جو کفر کر بیٹھے ہو، لا تعتذروا اليوم، آج عذر پیش مت کرو۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں تمہارے اپنے عمل سونپے جا رہے ہیں، یہ آگ ساتھ لے کر آئے ہو تم، ہم نے کچھ نہیں کی، تمہاری امانت ہے یہ۔ اے بندو اپنے عملوں میں جو نیکی پاؤ
تم میرا شکر ادا کرو کہ میں نے سنبھال کے رکھا ہوا، ضائع نہیں ہونے دی، اور اگر بدی پاؤ تو اپنے آپ کو ملامت کرو، میں نے اس میں کوئی اضافہ نہیں کیا۔ دیکھیں اللہ پاک کی غیرت، ایک نیکی کرو، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، 10 لکھ دیتے ہیں، گناہ ایک کے 2 بھی نہیں لکھتا۔ کیوں؟ کوئی یہ نہ کہ اللہ نے ظلم کر دیا، ہم نے تو ایک کیا تھا اس نے 2 لکھ دیا۔ جتنا کرو گے اتنا، گناہ کی نیت کرو، گناہ لکھا نہیں جاتا جب تک کرو نہ، نیت کر کے چھوڑ دو نیکی لکھی جاتی ہے۔ نیکی کی گناہ کا آپ نے ارادہ کیا کسی نے کہ جی میں نے فلاں کام کرنا ہے، گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ نیکی کا ارادہ کیا نیکی لکھ لی جاتی ہے، بدی کا ارادہ کیا جائے بدی نہیں لکھی جاتی جب تک کرے نہ، اور جب اس ارادے کو چھوڑ دے تو کہا جاتا ہے نیکی لکھ لو، میرے بندے نے دیکھو ڈر کے چھوڑ دیا۔ یہ ہے اللہ، یا عبادی الذین آمنوا، اے میرے وہ بندو جو ایمان لے آئے ہو۔ یہ آخری، یہ جو سورہ العنکبوت ہے یہ بالکل آخری دور میں مکہ نازل ہوئی ہے، انتہائی شدت کا زمانہ ہے۔ اب جب ایک بندہ لگا ہوا کاروبار چھوڑ کے نکلتا ہے تو دوسری جگہ جمتے جمتا ہے، اور انسان وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ شُحَّ، اللہ پاک نے ہر جی میں لالچ کا ایک سافٹ ویئر رکھا ہے۔ لالچ بری چیز نہیں ہے، لالچ سے دنیا چلتی ہے، لالچ سے نظام چل رہا ہے۔ لالچ بری تب ہے جب وہ اپنی حدود سے تجاوز کرے اور حق ادا کرنا چھوڑ دے، بالکل ہی پکڑ کر بیٹھ جائے، اولاد بھی اس سے محروم رہے اس کی خیر سے، بیوی بچوں کو بھی خرچہ دانتوں سے پکڑ کر دے، پھر بری چیز ہے۔ جسے کہا کہ ہاتھ گردن سے باندھ لے، لیکن اللہ پاک فرماتا ہے میں نے دلوں میں رکھی ہے، زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین، یہ ساری چیزیں اللہ نے ایسے نہیں رکھی بلکہ ٹھونکی ہیں، مزین کی، جیسے صحابہ کے دلوں میں ایمان مزین کیا تھا، ٹھونک دیا تھا۔ تو لالچ بری چیز نہیں ہے، بلکہ اسی سے دنیا کا نظام چلتا ہے۔ لالچ ہی ٹیکسیاں سڑکوں پر دوڑا رہی ہے، لالچ ہی اس گرمی میں 48 ڈگری پہ تندور پہ آگ کے سامنے ایک جوان کو کھڑا کیے ہوئے، اور پیٹھ بھی نہیں دیتا، سینہ اس طرف ہے منہ اس طرف، یہ لالچ ہے۔ ماں باپ بہن جوان بیوی یہ سارے لالچ نے چھڑوائے ہیں، دنیا کا نظام اس سے چلتا ہے۔ لیکن جب یہ حدود سے تجاوز کر جائے تو پھر بیماری بن جاتی ہے۔ تو اس وقت لوگوں کے دلوں میں یہ تھا کہ اگر میں نے یہاں بزنس چھوڑ دیا، ہجرت کی، تو وہاں تو پتہ نہیں، یہاں تو لوگ جانتے میں دیانتدار آدمی ہوں، میرے گاہک ہیں پرماننٹ، وہاں گاہک بنتے بنیں گے۔ بینک اس زمانے میں تھے کوئی نہیں، جو ملتا تھا وہی کھاتا تھا بندہ، یہ خدشات تھے لوگوں کو، بنے گا کیا؟ ان حالات میں اللہ پاک نے ان کی طرف پھر خطاب کا رخ پھیرا اور فرمایا کہ جہاں تک تو میرا تعلق ہے ان بندوں سے جو ایمان لے آئے مجھ پر، ان ارضی واسعہ، میری زمین بڑی وسیع ہے، اپنے ملک سے، اپنے علاقے سے، اپنے گاؤں سے چمٹ مت جاؤ۔ ان ارضی واسعۃ فإیایا فاعبدون، بندگی میری کرنی، جس جگہ تمہیں میری بندگی سے روکا جائے وہاں یا تو مزاحمت کرو گے یا وہاں سے ہجرت کرو گے، دو ہی چیزیں، والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ۔ جب عبادت کا رستہ روک دیا جائے تو زمین وسیع ہے، جگہ چھوڑ دو، بندگی نہ چھوڑو، جگہ چھوڑ دو، جگہ تم نے کل بھی چھوڑنی ہے، مرنا ہے نا۔ برطانیہ کا پاسپورٹ ہو تب بھی مرنا، بلکہ بندہ ترلے کرتا ہے کہ پاکستان کا پاسپورٹ دو مجھے، تب بھی مرنا ہے۔
تو بندگی میں اصل اصول اللہ کی جہاں آپ کو اللہ کی بندگی سے کوئی نہیں روکتا، اس ملک میں جانے سے آپ کو شریعت نہیں روکتی، وہاں رہنے سے شریعت نہیں روکتی، جہاں آپ اپنی عبادت کر سکتے ہیں وہاں کوئی مسئلہ نہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، وہی بات آ گئی کہ ہر جی نے مرنا ہے، تم نے پھر بھی یہ زمین چھوڑنی ہے، سدا نہیں بیٹھ رہنا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، تم میں سے ہر ایک کا اینڈ ہونا ہے، چابی دے کر بھیجا گیا، وقت لکھا ہوا ہے، اپنے وقت پہ تم نے اس کو چھوڑنا ہے، میرے لیے چھوڑو گے تو یہ وقت کام آ جائے گا۔ ثم الینا ترجعون، تم سب کا اصل وطن جو ہے وہ آخرت ہے، ہم یہاں ٹرانزٹ پہ آئے ہوئے ہیں، انا للہ، ہم اللہ کے پاس سے آئے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم نے پلٹ کر اس کے پاس جانا ہے۔ یہ درمیان میں ٹرانزٹ پیریڈ ہے، کوئی ہمیشہ یہاں نہیں رہے گا، ہم جانے کے لیے آئے ہیں، پھر تمہیں ہمارے پاس لوٹ کر آنا ہے، پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ تمہیں جو ٹائم دیا گیا تھا، بندہ جب آتا ہے یہاں پہ ٹرانزٹ پہ یا وزٹ پہ تو ایک مقصد لے کر آتا ہے، جاب، پھر جب وہ ختم ہوتا ہے مقصد تو دیکھتا ہے کہ کہیں سے کوئی رسپانس آیا یا نہیں آیا، اب ان آؤٹ ہونا ہے، جی ہو گئی ہے میری امپلائمنٹ ہو گئی، اب میں نے ویزے کے لیے ان آؤٹ ہونا ہے۔ لیکن جس کو کوئی بھی انٹرویو بے شک ہو جائے لیکن کوئی بلائے بھی نہ اور اس کا خالی چلا جائے وزٹ اس کا، تو وہ اپنے آپ کو خسارے میں سمجھتا ہے نا، پھر وہ نوکری کو نہیں روتا، وہ جو پیسے لگا کر آیا ہوا ہے نا اس کو روتا ہے۔ کہا جب تم پلٹ کر آؤ گے تو پھر تم سے حساب ہوگا، تو 60 سال تم لگا کے آئے ہو، کمایا کیا اس میں؟ بھیجا تو تم اس لیے گیا تھا کہ کچھ کر کے آنا ہے، کچھ بن کے آنا ہے۔ میں نے تمہارے اوپر کتنا اعتماد کیا تھا، ہر چیز کو میں نے خود طے کر دیا تھا، تم پر میں نے اتنا اعتماد کیا کہ تمہارا اپنا آپ تمہارے سپرد کر دیا کہ بن کے دکھاؤ کچھ۔ اللہ نے طے کر دیا نا کہ بکری گھاس کھائے گی، تمہارا طے نہیں کیا، ارادہ تمہیں دے دیا، حرمتیں قائم کر دیں، ہر چیز کا اخلاق متعین ہے، کتوں کا، بلیوں کا، چوہوں کا، ان کی سیرت متعین ہے، وہ کیا کریں گے۔ مرغی کے بچے ہیں، ایک وقت وہ ہوتا ہے کہ ان بچوں کے لیے مرغی مالک پہ جھپٹ پڑتی ہے، اتنے بڑے کتے سے لڑ جاتی ہے، اور دن میرے حال 20 نہیں گزرتے کہ خود مار مار کے ان کو بگاتی ہے۔ یہ اس کی سیرت طے کر دی گئی۔ ہر ایسا نہیں کہ ایک نیک مرغی ہوتی ہے 2 سال ساتھ لگائے رکھتی ہے بچوں کو، اور ایک بد مرغی ہوتی ہے 2 ہفتے کے بعد بگا دیتی ہے، ساری مرغیاں وہی کرتی ہیں، ساری بلیاں وہی کرتی ہیں۔ انسان کی سیرت اوپن ہے، فرام بینگ ٹو بیکمنگ، ہونے سے بننے کا سفر صرف انسان کرتا، فرشتہ بھی نہیں کرتا، طے شدہ اس کی سیرت۔ یہ 60 سال کا سفر ہے، ہم فلاں تاریخ کو ہوتے ہیں ایز اے بینگ، اور جب 60 سال کے بعد مرتے ہیں تو فرشتے آپس میں ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ بنا کیا تھا۔ کہنا جب بندہ مرتا ہے تو بندے آپ رشتہ دار جو ہے وہ آپس میں ڈسکشن کرتے ہیں، یہ جو تعزیتی پھوڑی ہوتی ہے اس پہ، اور ہوتا کیا ڈسکس، مرحوم کی کتنی زمینیں تھیں، بیٹے کتنے ہیں، کتنوں میں تقسیم ہوگی، فلاں والی کوٹھی کون لے گا۔ بندے یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ چھوڑا کیا، اور فرشتے یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ لے کر کیا آیا، کیا بنا ہے۔ یہ 60 سال کا سفر ہم نے خود بننا ہے۔ تقدیر کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے اوپر جبر نہیں ہے، ہمارے ہاتھ میں پکڑا دیا گیا، نقشہ بھی برش بھی۔ وہ کچی پکی کا جو بچہ ہوتا ہے نا KG1 KG2 کا، تو اس کو جب اسکیچ بناتے ہیں تو ایک سائیڈ پہ خالی نقشہ ہوتا بنا ہوا، دوسری سائیڈ پہ ایک تصویر ہوتی ہے، اس نے اس تصویر کو دیکھنا ہے، اور اس خالی تصویر میں جو اسکیچ بنا ہوا ہے وہ سیم والے کلر اس کے اندر اس نے کرنے ہیں، پینٹ کرنا اس کو چونچ کو اس نے بلو، پروں کی جگہ کو اس نے جو ہے وہ گرین کرنا ہے، پاؤں جو ہے اس نے براؤن کرنے۔ اب یہ ساری چیزیں جیسی ادھر ہے ویسی ادھر ہے۔ اللہ پاک نے یہی تو انسان کو یہی تو تصویر یہاں دی ہے۔
وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. کہا یہ نقشہ ہے، یہ تم ہو، بن کے دکھاؤ. اور پھر قیامت کے دن اس کی تصویر اسے دکھائے گی، ہماری اپنے آپ سے ملاقات ہوگی. وہ جب قبر میں بھیجا جائے گا، وہ جو تصویر ہم بنا رہے ہیں، یہ جو تصویر ہے نا، یہ رب نے بنائی ہے، میرا کوئی بس نہیں ہے. جو چاہ اس نے ویسی ناک بنائی، آواز بنائی، آنکھیں بنائی، کان بنائے، لیکن وہ جو تصویر میں بنا رہا ہوں وہ میرے ہاتھ میں. وہ تصویر جب بن جائے گی تو قبر میں میرے ساتھ وہ تصویر بھیج دی جائے گی کہ اب اس کو ساتھ رکھو، قبر کو دونوں قیامت کے دن دونوں نے اکٹھا اٹھنا ہے. کہا گیا کہ جب وہ آئے گا اس کے پاس عالم برزخ میں، اس کا اپنا عمل، اس کو کہتے ہیں عالم مثال. ایک یہ ہماری تصویر ہے، ایک عالم مثال میں اس کا اسکیچ ہے. میں جو کچھ یعنی سیرت جو بننی ہے وہ وہاں پینٹ ہو رہا ہے، جو میں یہاں کرتا ہوں وہاں تصویر بھری جا رہی ہے، اتنا رنگ بھر دیا گیا اس کے اندر. جو لوگ وہاں نظر کر سکتے ہیں وہاں دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ اس بندے کے کرتوت کیا ہے. حیوانات کی مختلف قسمیں، مختلف عادتیں ہمارے اندر موجود ہیں. کتا دباتا پھرتا ہے نا ہڈی، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس نے کتے کی تصویر بنانا شروع کر دی. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، ان پر اس کی خبر پڑھو بندے کی جس کو ہم نے آیات دی تھی، نقشہ دیا تھا کہ یہ بننا ہے تم نے. فَانْسَلَخَ مِنْهَا، اس نے اس میں سے نکل بھاگا، وہ چھوڑ دیا، ویسا نہیں بنایا، اپنی مرضی شروع کر دی اس نے. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، شیطان اس کے پیچھے لگ گیا. انہوں نے کہا یہ میرے کام کا بندہ ہے. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، وہ اغوا ہونے والوں سے میں سے ہو گئے. جو باپ کا ہاتھ چھوڑ دیتا ہے، اغوا کرنے والے اس کے پیچھے لگتے ہیں. جو باپ کو پکڑے ہوئے ہوتا ہے وہ اس کے قریب نہیں جاتے. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ. ہم نے آیات اس لیے بھیجی تھی کہ تم اللہ کی طرف سے آئے ہو، یہاں سے نکلو تو اللہ کی طرف پہنچو سیدھے. تم اتنے ہلکے پھلکے ہو کہ غبارہ بچے کے ہاتھ سے جب چھوٹتا ہے تو اوپر اٹھتا ہے. کہا دو چیزیں ہیں، ایک ہے روح، ایک ہے بدن. جو بدن کے ساتھ چمٹ جاتا ہے وہ بدن کے ساتھ زمین میں جاتا ہے. اخلد الی الارض. جو بدن کو چھوڑنے پر بالکل تیار ہوتا ہے وہ فوراً اوپر اٹھتا ہے. جو بچہ انڈے میں پھنس جاتا ہے وہ مر جاتا ہے. جو اس مٹی میں پھنس جاتا ہے وہ مر جاتا ہے. بننا مٹی میں ہے لیکن بن کے نکل جانا ہے ہمیں. یہ ہے اصل چیز. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن اس نے زمین میں خلود پسند کیا. اب زمین میں خلود آپ سمجھ لیں کیا ہے. اللہ پاک نے فرمایا ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء. جو لوگ تکبر کرتے ہیں یعنی اللہ کی دعوت کو قبول نہیں کرتے، توحید کو قبول نہیں کرتے، ایمان نہیں لاتے. واستكبروا عنها والذين كذبوا بآياتنا، تکذیب کی، ایک ہے تصدیق کی، سچ مانا اس کو، جنہوں نے جھوٹ مانا اس کو، اور تکبر کی روش اختیار کی. لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے کبھی آسمان کے دروازے نہیں کھول. ان کی روح نکلتی ہے آسمانوں میں نہیں جاتی، ان کے لیے ٹھکانہ کہیں اور رکھا گیا. ولا يدخلون الجنہ، اور نہ وہ جنت میں داخل ہو سکیں گے جب تک کہ ایک شرط پوری نہ ہو. حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے نکل جائے. نکل سکتا ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا. ان کی روحیں جب یہاں سے لی جاتی ہیں تو رجسٹر کہاں کروائی جاتی ہیں؟ کلا انا کتاب الفجار لفی سجین. سجین کس کو کہتے ہیں؟ سجن کس کو کہتے ہیں؟ جیل کو. سجین کس کو کہتے ہیں؟ قیدی کو. اب دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث، الدنیا جنت الکافر.
یہاں دنیا جنت ہے کافر کی، جو چاہتا ہے کرتا ہے، کوئی ریسٹرکشن نہیں، جو چاہتا ہے پیتا ہے، جو چاہتا ہے کھاتا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، یہ آزادی ہے، یہ جنت ہے۔ جیسے فرمایا جنت میں لہم فیہا ما یشاؤون، جو چاہو گے تمہیں جنت میں ملے گا، کافر جو چاہے کرے، یہ اس کی جنت ہے۔ لیکن جو ہی روح نکلے گی کہاں رجسٹر کروایا جائے گا؟ فی سجین، وہ قید ہو جائے گا۔ الدنیا سجن المومن، یہ مومن کی جیل ہے، یہاں ریسٹرکشن ہے، پابندیاں ہیں، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا، یہ پینا ہے یہ نہیں پینا، یہی کچھ جیل میں ہوتا ہے، آپ کی اپنی مرضی نہیں چلتی، جیل اسی کا نام ہے، ورنہ وہاں کام کاج کوئی نہیں۔ لوگ صحت مند ہو کے وہاں سے نکلتے ہیں، کالے جاتے ہیں گورے بن کے آتے ہیں وہاں سے، صرف مرضی نہیں چلتی، اس لیے اس کو جیل کہا جاتا ہے۔ دنیا میں مومن کی مرضی نہیں چلتی، اس کے رب کی چلتی۔ فرمایا دنیا رب چاہے گزار لو 60-70 سال، 60-70 بھی نہیں بلکہ یہ 20-25 سال کے بعد شروع ہوتا ہے سلسلہ، اس میں کھانے پینے سونے ڈیوٹی کے ٹائمنگ نکالیں۔ دنیا رب کی مرضی کی گزار لو، آخرت تمہاری مرضی کی ہوگی، جو چاہو گے، جو اللہ پاک اتنے اعتماد سے کہہ رہے لہم فیہا ما یشاؤون، جو چاہو گے ملے گا۔ تو مومن کی یہاں زندگی پابندیوں کی زندگی ہے، کافر کی زندگی جنت کی زندگی ہے۔ وہ جب جان نکلتی ہے تو سجین ہو جاتا ہے، اس کی جب جان نکلتی ہے تو علیین میں چلا جاتا ہے۔ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، اس پر ریسٹرکشن نہیں ہے۔ مومن کی روح پر مرنے کے بعد کوئی ریسٹرکشن نہیں، وہ جس طرح سگنل اپروچ کرتا ہے اس اپروچ کر سکتی ہے کسی جگہ، وہ اولاد کو خوابوں میں آتی ہے، وہ اچھے حالات بتاتی ہے، وہ کوئی خبر بتا دیتی ہے، اس پہ ریسٹرکشن کوئی نہیں ہے، وہ سجن میں نہیں ہے، وہ علیین میں ہے، کافر سجن میں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنۃ غرفا۔ اب کہا نا ہمارے پاس لوٹ کر آنا ہے، تو پھر جب لوٹ کر جانا ہے تو پھر انجام بتایا جا رہا ہے۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اعمال صالحہ کیے، اعمال صالحہ جو ہے خیر کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے نیکی کے لیے، حسنہ کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے نیکی کے لیے۔ تو اس کی قسمیں ہیں، تمام کو ملا کے جو لفظ بنتا ہے وہ اعمال صالحہ ہے۔ یعنی جس جگہ جو آپ کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے، آپ کا کام اس کے مطابق ہے تو وہ صالحہ ہے۔ آپ جاجیں تو وہاں جو آپ کی ڈیوٹی لگی آپ ایمانداری سے کر رہے ہیں وہ آپ کے اعمال صالحہ ہیں۔ سارا دن جو آپ کا پین چلتا ہے وہ آپ کا اجر لکھا جاتا ہے، وہ آپ کے 8-10 گھنٹے اعمال صالحہ میں چل رہے ہیں۔ جو نکل جاتے ہیں بہانہ کر لیتے ہیں چائے کے بہانے سے، یہ کیا ہے؟ یہ سیئات ہیں، اس کے عمل کی سیئات ہیں۔ جس فیلڈ میں ہیں آپ، اس فیلڈ کے جو بھی اصول ہیں کتاب و سنت کے، وہ اعمال صالحہ ہیں۔ یعنی اس کے متعلق جو کام آپ کی ڈیوٹی کسی کی جگہ لگائی گئی ہے۔ کسی نے لکھا، ایک صاحب کو، عبداللہ ابن مبارک کو ایک بندے نے لکھا، بڑے مشہور صوفی تھے وہ، تو ان سے کہا کہ تمہارے جیسا بندہ کہاں پھنس گیا ہے، یعنی قال اللہ قال رسول میں، تم ادھر آؤ ہمارے پاس، تمہاری جگہ ہمارے یہاں ہے، آ کے مراقبے کرو، مکاشفے کرو، اس طرح۔ تو انہوں نے نہیں اس کے لکھا انہیں کہ دیکھو اللہ پاک نے جس طرح رزق کے وسائل تقسیم کیے ہیں، کوئی کسی ذریعے سے کھا رہا ہے کما رہا ہے، کوئی کسی ذریعے سے، اسی طرح نیکیوں کے بھی ذرائع اللہ پاک نے مقدر میں لکھے ہیں۔ تمہارے مقدر میں اگر نیکی اس طرح ہے تو میرے مقدر میں اللہ پاک نے اس طرح نیکی لکھی ہوئی ہے، میں اس فیلڈ سے بھاگ نہیں سکتا، یہ میرا رزق ہے۔ اگر سارے جا کے غاروں میں بیٹھ جائیں گے تو یہ کتاب و سنت کا کام کیسے آگے چلے گا؟ اسی طرح کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو نماز روزہ زائد نوافل زائد روزے ذکر اذکار سارے بندے کہتے جی بڑا نیک بندہ ہے، یعنی نیکی کا تصور بڑا محدود ہو گیا ہمارے یہاں۔
باہر والے جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ بندہ ہر وقت مسجد میں گھسا رہتا ہے، بہت نیک آدمی ہے، یہ تصور ہے بس. اور یہ بھی یہی سمجھتا ہے کہ باقی تو ایسے ویسے ہیں اور میں بڑا نیک ہوں، میں اللہ کے گھر میں گھسا رہتا ہوں. بھائی جو بندہ جا کے ڈیوٹی کرتا ہے، تابوک اٹھاتا ہے، کنکریٹ کر رہا ہے، ڈرائیور ہے، نیند آئی ہوئی ہے لیکن گاڑی چلا رہا ہے، وہ سارے رزق حلال کما رہے ہیں اور وہ نیکی کر رہے ہیں. حضرت حداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوہار کا کام کرتے تھے اور ان کا ہاتھ پھٹے ہوئے تھے، جیسا کہ ہوتا ہے مشقت کے کام. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا ملانے کے لیے، جیسا کہ آپ صاحب سے ملتے تھے تو ہاتھ ملا. ایک صاحب سے ملے اور انہوں نے ہاتھ تھوڑا سا سوچ سمجھ کے دیا، تو آپ نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہا جی میں اصل میں حالت جنابت میں اطلام ہو گیا تو میں اس حال میں آپ سے ہاتھ ملانا نہیں چاہتا. آپ نے فرمایا المؤمن لا ینجس، مومن نجس نہیں ہوتا، یعنی وہ نجاست حکمی ہے، ہاتھ کو اطلام نہیں ہوا، یہ پلید نہیں ہے. کھا پکا سکتا ہے بندہ، کسی کو کھانے کی چیز دے سکتا ہے، اس سے کسی کو ہاتھ ملا سکتا ہے کسی سے. المؤمن لا ینجس. تو انہوں نے ہاتھ پیچھے کیے تو آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ کا ہاتھ بڑا نفیس ہے، میرے ہاتھ کا حال دیکھیں تو پاؤں سے بھی برا حال ہے، تو میں آپ کو اذیت نہیں دینا چاہتا ایسا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دے کے. آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا اور چوما. فرمایا یہ ہاتھ اللہ کو بہت پسند ہے، القاسب حبیب اللہ، ہاتھ سے کما کر کھانے والا اللہ کا ولی نہیں، اللہ کا حبیب ہے. تو یہ مقدر کی بات ہے. ایک بندہ نماز روزے سے کما لیتا ہے، دوسرا صدقات اور خیرات سے کما لیتا ہے، تیسرا محنت اور مزدوری کرتا ہے دیانتداری کے ساتھ. اسے اس سے نہیں کہ فورمین دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، اسے اس سے کہ اللہ دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، تو اس کی روزی بھی حلال ہے. اس کے وہ 8-10 گھنٹے باقاعدہ نیکی میں گنے جاتے ہیں اور مشکل نیکی میں گنے جاتے ہیں. ایک مزدور کا روزہ اور میرا روزہ، چاہے میں ساری رات اللہ کی راہ میں کھڑا رہوں، کبھی برابر نہیں ہو سکتا. جتنی روزے میں مشقت زیادہ ہے اتنا اجر اس کا زیادہ ہے. قیامت کے دن گن کے نہیں دیا جائے گا، تول کے دیا جائے گا. والوزن یومئذ الحق. تو یہ قسمیں ہیں. اللہ پاک نظام چلا رہا ہے، اہل خیر کے ذریعے مدارس ہیں، مساجد ہیں، لوگوں کا علاج ہو رہا ہے، بیواؤں کی کفالت ہو رہی ہے. یہ کس کی نیابت سے ہو رہی ہے؟ ابو بکر جساس رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ جو اللہ کی راہ میں مال دیتے ہیں غریبوں اور فقیروں کو، وہ جو آیت ہے انما الصدقات للفقراء، اس کی تفسیر میں وہ لکھتے ہیں کہ چونکہ وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها، کوئی جاندار ایسا نہیں کہ جس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے. فرمایا وہ اللہ کی طرف سے نیابت میں ان کو دے رہا ہوتا ہے، چاہے وہ کتے کو پانی پلا رہا ہے. آپ نے حدیث سنی ہے نا، کتے کو پانی پلا کے طوائف جنت میں چلی گئی تھی. ایک وہ شخص جس پر واجب ہو گئی تھی جنت میں، اور اس نے وہ پانی پلایا کتے کو. وہ پیاس لگی ہوئی تھی، اسے خود ایک کنواں ملا باولی ٹائپ، وہ ٹانگیں دونوں طرف اڑا کے نیچے گیا، اپنا پانی پی کے باہر نکلا، دیکھا کتا گارا چاٹ رہا تھا. اس نے کہا واللہ اس کو بھی وہی مصیبت لگی ہے جو مجھے لگی تھی. وہ نیچے اترا، اپنا موزہ پانی سے بھرا اور لا کے وہ اڈیلتا رہا جب تک کہ وہ کتا پیتا رہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ پاک نے اس کے سارے گناہ بخش دیے. اس نے میری نیابت کی، میری طرف سے اس کو پانی پلایا ہے، تو انسان کو کھلانے اور انسان کو پلانے پہ کیا ہوگا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا اعزاز ہے، اتنا بڑا اعزاز ہے کہ اس کے سامنے نوافل کی کوئی اہمیت نہیں. یعنی نفل والا اپنی ذات کی نیابت کر رہا ہے اور وہ خدا کے بھی ہاف پہ کھلا رہا ہے. وہ اس کی بیوروکریسی کا کرندہ، سرکاری بندہ ہے وہ اللہ کی طرف سے، جو لوگوں کی رزق کی فکر کرتا ہے، روٹی کی فکر کرتا ہے، بیماریوں کے لیے دیتا ہے. یہ اعزاز ہے اللہ پاک کی طرف سے دو طرح. ایک تو یہ کہ وہ نیابت ہوگی، دوسرا یہ کہ اللہ نے دینے والا بنایا. دنیا میں دو ہی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یا دینے والا یا لینے والا. یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے دینے والوں میں سے بنایا ہے، ورنہ دیر نہیں لگتی اور بندہ لینے والوں کی لائن میں چلا جاتا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنۃ غرفا، ہم نے جنت میں ان کے لیے فلیٹ بنا رکھے
تجری من تحتها الانہار، اونچائی پر فلیٹس بنے ہوئے ہیں اور نیچے دامن میں نہریں بہ رہی ہیں اس کے دریا میں. سوات ٹائپ منظر لگتا ہے. خالدین فیہا، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. اچھی چیز ہو، اچھا فلیٹ ہو اور رہنا تھوڑا ہو تو تکلیف والی بات ہوتی ہے. جھونپڑی ہو تو ایک دم بندہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے، فلیٹ کو بار بار مڑ مڑ کے دیکھتا ہے. فرمایا وہاں دوسری نعمت یہ ہوگی کہ ہمیشہ تمہارا ہی ہوگا. لا یبغون عنہا حوالا، انہیں کوئی پیشکش بھی کرے کہ میرے ساتھ جنت تبدیل کروا لو، وہ نہیں مانیں گے. اتنی پیاری بنا دی جائے گی، ان کے دل میں کھبو دی جائے گی. فرمایا ادخلوها بسلام آمنین، اس میں امن کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ. وما هم منها بمخرجین، وہ اس میں سے نکالے بھی نہیں جائیں گے. ولا یبغون عنہا حوالا، وہ نکلنا چاہیں گے بھی نہیں. یہ اعزاز کی بات ہے. تم ہمیشہ وہاں رہو گے، کوئی آ کے تمہیں نوٹس دروازے پر لگا کے نہیں جائے گا کہ 15 تاریخ تک خالی کر دو. یہ تمہاری اپنی ہوگی. دنیا میں ہر چیز چھوڑنے کے لیے ہوتی ہے. یہ دار الفنا ہے، دار البقا ہے ہی نہیں ہے. کوئی نہ نکالے، اپنی اولاد کندھوں پہ اٹھا کر لے جا کر دفنا دیتی. بلکہ جب تک آپ کو فارغ نہ کر لیں گھر کا ماحول نارمل نہیں ہوتا. ہر بندہ تکلیف میں ہوتا ہے کہ فارغ کرو. اب یہ کباب میں ہڈی بن گیا ہے. میاں محمد صاحب نے کیا، جن پیچھے پاپ کماویں کتھے نہیں تیرے کر دے. پاپ انسان کس لیے کماتا ہے؟ اپنے پیٹ کے لیے کبھی نہیں. آپ اندازہ کریں کہ انسان کے اعتماد کی کیا بنیاد. اپنی پیٹ کے بارے میں انسان ایک لمحہ بھی نہیں سوچتا. اسے پتا میں اپنی کما لوں گا. اسے اولاد کی فکر، اولاد کی تعلیم کی فکر ہے. اتنے مسائل ایجوکیشن کے، کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا. فرمائے نہ اولادکم محزنتکم، یہ تمہارا غم تمہاری اولاد ہے. ومجبنتکم، تمہاری بزدلی تمہاری اولاد ہے. ومبخلتکم، اور تمہاری بزدلی، تمہارا بخل تمہاری اولاد. نہیں تم دیتے، کیوں نہیں دیتے؟ اولاد کے لیے جوڑتے ہو. بدلہ کیوں نہیں لیتے؟ میں جیل چلا گیا، اولاد کا کیا بنے گا؟ وہ تم بزدل بنا دیتی، میدان جنگ میں نہیں جاتے تھے. محزنتکم، غمگین تم کیوں ہوتے ہو؟ اولاد کے لیے ہوتے ہو، اپنے لیے نہیں ہوتے. تو انسان کس کے لیے پاپ کماتا ہے؟ کہا ایک بندے کو لایا جائے گا میدان حشر میں اور کہا جا کہ یہ وہ بندہ ہے، اس کے حسنات اس کے گھر والے کھا گئے ہیں. کہا گیا کہ اولاد جو ہے یہ سوس الحسنات ہے. سوس کہتے ہیں سسری کو، ہمارے سسری جسے کہتے ہیں عربی میں سوس کہتے ہیں. یہ گھن ہے. تو وہ پوچھتے ہیں، وہ جو منظر کشی کہتے ہیں کہ جنہ پیچھے پاپ کماویں کتھے نہیں تیرے کر دے. پیر پسار پیوں وچ ویڑے تے کڈو کڈو کر دے. ہر بندہ تتے توے پر کھڑا، کتنے بجے جنازہ ہونا ہے جی؟ وہ فارغ کرو جی. بس اتنی ساری بات ہوتی ہے. اور یہ عبرت کا مقام ہے کہ اپنوں کے ہاتھوں ہوتی ہے جن کے لیے انسان کرتا ہے. ہندوؤں میں بڑا بیٹا اگنی دکھاتا ہے ارتھی کو، مسلمانوں میں بڑا بیٹا جنازہ بنا کے دفن کرتا ہے، مٹی ڈالتا ہے. وہ منظر کھینچا ہے، میں نے پیر کے درس میں بھی عرض کیا تھا. کہتا ہے کہ تیرے احباب یہ جو روتے ہیں گھڑی پڑ کے لیے بن کر تیرے، سب بھلا دیں گے تجھے. ان کا تو لگتا کیا ہے؟ وہ جو لگتا تھا وہ نکل گیا. تیرے دوست، یہ تیرے دوست، تیرے احباب، تیرے اپنے تجھ کو مٹی میں دبا دیں گے. سمجھتا کیا ہے؟ اور کر کے دفن تجھے چل دیے سارے. اب تو سمجھا تیرا اپنوں سے رشتہ کیا ہے؟ جن کے لیے تو اللہ کی حدیں توڑتا تھا وہ تجھے اللہ کے حوالے کر کے نکل گئے. اب اللہ جانے تو جانے. اور کر کے دفن یہ تسلی بھی دیے جاتے ہیں کہ رفتہ رفتہ سبھی آ جائیں گے، ڈرتا کیا ہے؟ یہی کہتے ہیں نا قبر پہ کیا باتیں ہوتی ہیں. اور بس دی یہی جگہ دے دی، یہ ڈائلاگ ہو رہے ہوتے. اور بس ہر بندہ وہاں نیک بنا ولی اللہ. وہ جو فصل کاٹ کے لوگوں کی جانوروں کو ڈالتا ہے اور وضو بھی نہیں ٹوٹتا اس کا، وہ بھی کہہ رہا ہے
کہ بس جی یہی منزل ہے جی پائی جی، ایتھے ہی آونا ہے جی کسے دن جی، پرسوں فلاں دے جنازے چ یہ بندہ ساڈے نال آیا سر، تو یہ تسلی اس کو دے رہے مردے کو کہ سن رہا ہے تو پتہ چلے کہ سب نے یہی آنا ہے. تو منظر کشی کرتا ہے کہ کر کے دفن یہ تسلی بھی دیے جاتے ہیں کہ رفتہ رفتہ سبھی آ جائیں گے، ڈرتا کیا ہے. اور کیا طویل سفر تو نے اس کفن کے لیے، اگر مادہ تیرا ٹارگٹ تھا نا، تو دنیا کمانے نکلا تھا، کہاں سفر کیے تو؟ اللہ کے علم سے لوح محفوظ کا، لوح محفوظ سے عالم مثال کا، عالم مثال سے اس دنیا کا، اور اس دنیا میں لندن امریکہ دھکے کھائے، قومیں بدلی کی، باپ کا نام تبدیل کیا، کیا کیا نام بدلی کر کے تو نے دھکے کھائے، اور لے کر کیا جا رہے ہو؟ 3 درہم کا میٹر جو ہے وہ کپڑا، 6 میٹر 18 درہم. کیا طویل سفر تو نے اس کفن کے لیے، قبر میں دیکھ کے روئے گا کہ کپڑا کیا تو دیا کیا انہوں نے مجھے، اور کپڑا ہی صحیح تو کوئی قیمتی تو لیتے، سب سے گھٹیا کپڑا لیا جاتا ہے. عورت کا کپڑا 3.5 درہم کا میٹر ملتا ہے، تھوڑا گاڑا ہوتا ہے. مرد کا کپڑا نرم ہوتا ہے ذرا، 3 درہم کا میٹر ملتا ہے. یہ ہمارا اینڈ ہے اگر یہ دنیا ہے. نعم اجر العاملین، کتنا بہترین بدلہ ہے عمل کرنے والوں. دنیا والے کو کیا ملا؟ کفن. اور عمل کرنے والوں کو کیا ملا؟ آخرت کی منزل سمجھنے والوں کو، دنیا اپنا ٹارگٹ بنانے والوں کو یہ ملا. نعم اجر العاملین، اس سے بہترین اجر. لوگ کہتے ہیں جی فلاں نے اتنا پیکج دیا ہے، میں نے استخارہ کیا جی، یہ کام چھوڑ کے دوسرے پہ جانا چاہتا ہوں، ان کا پیکج بڑا جو ہے وہ اسٹرانگ ہے جی، بڑا اچھا ہے جی. کہا ایک پیکج تمہیں اللہ دے رہا ہے. نیک بندے کو بھی بھوکا نہیں مارتا. وہ ہو سکتا ہے اس کی روزی کم ہو لیکن اس کی بیماری بھی پیناڈول سے ٹھیک ہو جاتی ہے. اس کے بیماریاں بھی اللہ کہتے ہیں نا یہ فلاں فلاں بیماری امیروں کی اب بیماری ہے، جن کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے. آپ کو پتا نا جو بڑی ٹینکی ہوتی ہے اس کے نل بھی بڑے ہوتے ہیں، چھوٹی ٹینکی کی ٹوٹی بھی چھوٹی ہوتی ہے. اگر کسی کا مقدر غریب ہے تو اللہ نے اس کے مسائل بھی چھوٹے چھوٹے رکھے ہیں. امیروں کے مسائل روز آتے رہتے ہیں نا، ٹکرے مارنے کو دل کرتا دیوار کو. نعم اجر العاملین، سب سے بہترین پیکج میرے رب کا ہے. والآخرۃ خیر وابقی، بہترین بھی ہے اور ہمیشہ کے لیے بھی. دنیا کا گھٹیا بھی، دنیا نام ہی گھٹیا ہے. دنیا منیمم ہے، ادنا کم سے کم ہے، قصوی دنیا نا، دنیا کے مقابلہ آتا ہے قصوی، میکسیمم، منیمم. دنیا جس کا نام منیمم ہے، قرآن نے استعمال کیا نا، وَأَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى. تم جو منیمم طرف تھی، جو مدینے کے قریب تر طرف تھی، وہ اس طرف تھے، اور وہ قصوی والی دوسری سائڈ پر تھے. جو ادنا اعلی. تو آخرت جو ہے ایک تو ہے بہترین، دوسرا یہ کہ وہ ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے. دنیا میں جتنی بھی بادشاہی ہو چھوڑتے وقت اتنا نزع کالم طاری ہوتا ہے، کلپ لگتے ہیں، یہ بھی چھوڑ دوں گا، یہ مال بھی میرے ہاتھ سے نکل جائے گا، یہ بھی فلاں کھائے گا، یہ بھی فلاں کھائے. وہ اذیت بن جاتی ہے. وہ ایک ایک کر کے نکلتے ہیں نا جب ڈیلیٹ ہو رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں جس کے سر پر چند بال ہیں، اگر کوئی کھینچے گا بھی تو فارغ ہو جائے گا نا. 4 بال کھینچنے کے بعد اس کی جان چھوٹ جائے گی. جس کے سر پر گھنے بال ہیں اور ایک ایک بال اکھاڑنا ہے، اس کا کیا اثر ہوگا. جب بندہ مرتا ہے تو وہ اسی طرح کلپ ڈسپلے ہوتا ہے، ڈیلیٹ ہوتا ہے، ڈسپلے ہوتا ہے، ڈیلیٹ ہوتا ہے، ڈسپلے ہوتا ہے، ڈیلیٹ ہو، فلاں کوٹھی، فلاں پلازا، فلاں فلاں فلاں. وہ اذیت ہوتی ہے. الذین صبروا، جنہوں نے صبر کیا. صبر کہتے ہیں بھروسے کو، رب کی طرف سے جو وسعت ہے اس کا انتظار کرنا. اور آپ کو پتہ جو گھر والے ہوتے ہیں انہیں صبر ہی کروایا جاتا ہے. کھانا پہلے مہمانوں کو کھلایا جاتا ہے. گھر والوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ کہا بھی نہ جائے، سب کو پتا ہوتا ہے کہ میں کھلانے والوں میں سے ابھی میں نے بعد میں کھانا ہے. صبر کرو یار، تو تے گھر دا بننا ہے.
اللہ پاک اپنے خاص بندوں کو صبر کرواتا ہے. تم تو گھر کے بندے ہو, تمہیں میں زیادہ دوں گا, فکر مت کرو, تمہارا ہی ہوگا, ہے کس کا؟ الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون, جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر توکل کیا. ہوتا ہے نا کہ ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ یہ تو کہہ رہا ہے کہ بعد میں بچے گا بھی کہ کوئی نہیں. بچہ تھا نا تو اس کو تربوز تھا, تو اس نے دیا, بھیجا مہمان کے پاس, تو بچے کو کہا کہ بیٹا ادھر سے بچے گا تو پھر تمہیں دیں گے. تو بچہ بھی پھر ادھر ہی چلا گیا مہمان کے پاس کہ چلو پتہ چل جائے بچتا کتنا ہے. تو جب دیکھا مہمان تو سارا کھا رہا ہے تو اس نے وہیں سے آواز دیا, اماں یہ تو سارا ہی رگڑ گیا ہی. یعنی ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وعدہ تو ٹھیک ہے, جس نے کیا اس نے سچے دل سے وعدہ کیا ہے, لیکن ہو سکتا ہے دوسرا سارا ہی رگڑ جائے. کہا نہیں, یہ رب پر توکل کرتے ہیں, میرے رب کے خزانے ختم ہونے والے نہیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ پاک کی وسعت کا ذکر کیا, وسعت رزق کا, تو حدیث قدسی بیان کیا آپ نے کہ اللہ پاک یہ کہتا ہے کہ اس سمندر میں سے سوئی ایسے داخل کر کے باہر نکالو, تم کتنا پانی لگتا ہے اس سوئی کے ساتھ. فرمایا اس سوئی کو پانی میں ڈبو کے نکالنے سے پھر بھی سمندر میں کمی ہوئی ہے, میں تمام انسانوں جنوں پہلے جو مر گئے وہ جو قیامت تک آنے والے ہیں وہ سب کو فی صعید واحد, ایک وقت میں وہ مجھ سے مانگے سارے کے سارے, اور ان میں سے میں کسی کی ڈیمانڈ میں کمی نہ کروں. کوئی 10 مانگے میں کہوں تم 4 لے لو, نہیں, جو منہ سے مانگے میں سب پورا کر دوں. میرے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں ہوتی جتنی وہ سوئی تم نے ڈبو کے سمندر میں نکالی ہے اور سمندر میں کمی ہوئی. عطائی کلام و عذابی کلام, لوگوں میری عطا بھی کن ہے, میں کن کہتا ہوں مٹی سونا بنتی چلی جاتی, اور میں عذاب کا فیصلہ کرتا ہوں تو کن کہتا ہوں فیکٹریاں نہیں لگاتا. تم اولاد کے ہاتھوں مارے جاتے ہو. ملک میر محمد خان کے ساتھ کیا ہوا, دنیا ڈرتی تھی اس. یعنی جو تم نے اپنے نفع کے لیے ارد گرد اکٹھے کیے ہوئے ہوتے ہیں. اندرا کو کس نے مارا, بھٹو جی کا کس نے کیا, میاں صاحب کو کون لڑ گیا تھا. اور بھائی یہ چھت ہے یہ آج ہماری محافظ ہے, اس کے نیچے جا کے لوگ نہیں مرتے. یعنی میں صرف یہ کہہ دیتا ہوں کہ اس کو مارنا ہے, اللہ کی قسم ہر چیز مارنے دوڑتی ہے کہ میں یہ سعادت حاصل کروں, میں ماروں اس کو. یہ تو میرے رب کا کرم ہے کہ وہ بچائے پھرتا ہے. لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ. ہم نے اس کے آگے اور پیچھے بیریئر لگا رکھے ہیں, فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں. کیسے کچھ ہونے نہیں دینا, جتنا میں نے لکھا اتنا زندہ رکھنا ہے اس کو. ورنہ ٹریک پہ دوڑتی ہر گاڑی ہمیں مارنے نہیں دوڑتی, ٹائر پھٹنے کی ڈیر ہے. آپ ٹھیک جا رہے ہیں, بڑے قانون کے پابند ہیں, وہ دوسرے والے کے ٹائر پھٹ گیا, اس کا بھی قصور نہیں. گاڑی آ کے آپ کو لگی, آپ کی گاڑی ٹریلے کے آگے چلے گی, کیا؟ اس لیے کبھی بے خوف نہیں, اسباب کو گن کر کبھی بھی بے خوف نہیں ہونا چاہیے کہ اب میرا رب میرا کیا بگاڑے گا, فلاں چیز چلی بھی گئی تو فلاں ہے, فلاں بھی چلی گئی تو فلاں ہے. اور نہیں بھائی, اللہ کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا, اللہ سے ڈرا جانے چاہیے. اور توکل اسباب پر نہیں, چونکہ مجھے اسی مسجد میں 20-30 سال ہو گئے ہیں, بڑے بڑے لوگ آئے ہیں اور میں نے توبہ کی, یعنی یہ حالت ان کی ہو گئی ہے کہ وہ اس طرح بھاگے یہاں سے, کسی کا پاسپورٹ لیا ہے گئے سعودیہ, وہاں سے بھاگ کے گئے, بھاگنے کے قابل نہیں رہی. وہی لوگ تھے جن کی 20 کمپنیاں تھیں اور بڑے بڑے شیخ ان کے پارٹنر تھے. اللہ سے کبھی بھی بے خوف نہیں ہونا چاہیے, اسباب کے توکل پر ڈرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے, اللہ ناراض نہ ہو جائے, انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.